السلام علیکم جی، تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو شروع کر رہی ہوں میں آج کا ولاگ 10 محرم کی صبح سے، اور یقین جانیں کہ جیسے ہی 10 محرم کا نام آتا ہے، 9-10 محرم کا، تو بالکل ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اتنا برا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو امام حسین تھے، انہوں نے کس طرح سے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ نبی کے نواسے تھے، وہ چاہتے تو زمین آسمان پھٹ کر چرند پرند جانور جنات فرشتے ہر چیز جو ہے وہ یزید کی حکومت کو تباہ و برباد کر سکتی تھی، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، صبر کیا، تب آج تک اسلام زندہ ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں امام حسین کا ذکر نہیں ہے، اس کے باوجود آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا۔ تو ہم لوگ تو ان کے قدموں کی ذرا برابر، خاک بھی میں کہتی ہوں کہ خاک سے بھی کم ہیں ہم لوگ، اور اسلام کے لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، نبی کی امتی ہونے کے باوجود بھی نماز بھی پڑھتے ہیں تو احسان کے طور پہ کہ بس بوجھ اتار دیا ہے، نماز پڑھ لی ہے۔ تو کیا ہم لوگ صحیح جا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی، کیا ہم لوگ اس اسلام کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں۔ ہم نماز بھی احسان سے پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی اور ہمیشہ آخری دم تک ایمان پہ، اسلام پہ قائم رکھنے کی توفیق دیں۔ تو نیاز امام کی میں نے تیاری شروع کر دی ہے بڑے زور و شور سے، اور آج بچے صبح ارلی مارننگ اٹھ گئے تھے، اور یہ ارلی مارننگ ہے، شروع کر دی تھی میں نے تیاریاں، کیونکہ میرے ابو جو ہیں وہ ان کا پورا دل ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ نیاز اس ٹائم تیار ہو، جس ٹائم کھانے کا ٹائم ہو، اور سب سے پہلے ہم لوگ نیاز بانٹیں، اور لوگ جتنے بھی زیادہ ہم لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ باقی سب چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دکھانا اچھا لگتا ہے، اور ایمان دیکھ کے نا، پھر کسی کو دیکھ کے بھی اپنا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار ہم بھی اسلام کے لیے کریں، بس صرف یہ چیز ہوتی ہے۔ اور بچوں کو میں نے ساتھ لگایا تھا، یقین کریں آج کے بچوں کو اتنی زیادہ اسکرین ایڈکشن ہے، اگر ہم انہیں خود بٹھا کر بلا کر نہیں بتائیں گے تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں پیدا ہوگی۔ اور جب ہر بچے کے اندر ایک نیچر ایسا ہے کہ اگر ہم اسے اسلام کے متعلق بتائیں گے نا مسلمان ہونے کے، کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، خاص کر بچوں کے دل میں تو ہوتا ہے ایمان ہے، اور وہ اتنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں۔ میرے بچوں نے ماشاءاللہ سے اتنا انٹرسٹ شو کیا تھا، اور وہ اتنے خوش تھے کہ ہم سبیل بانٹیں گے، ہمارے گھر نیاز بن رہی ہے۔ اور ادروائز بھی نا، میں بڑا چھوٹا کوئی ایسا دن ہو تو میں بنا کے بچوں کو دیتی رہتی ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے جو چیز بزرگوں سے دیکھی ہے، ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے، میری امی دادی ماں اس طرح کیا کرتے تھے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے تو بالکل نہیں سیکھیں گے، اور اللہ کے ہاں جواب ہمیں دینا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے متعلق کیا سکھایا۔ کیونکہ جو دور ہے تو صرف اس میں موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی ہی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کے بچے ہیں بھی اتنے سست کہ باہر اندر نکلنے کا انہیں زیادہ تر نہ شوق ہے اور نہ دلچسپی ہے، تو وہ گھر کے اندر ہی بس اپنا اسکولوں کا یا اس طرح کا ہی کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کا سکھانا صرف والدین پہ فرض ہے، اور ہمیں ہی اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو بچوں نے بہت شوق سے میرے ساتھ حصہ ڈالا تھا اپنے ہر کام میں، چھوٹے چھوٹے کام میں نے سارے ان سے کرائے تھے۔ میں نے کہا میں کٹنگ کر رہی ہوں، تم لوگ گند اٹھاؤ، کسی کو کہا لہسن چھیلو، اس کو کرو، کوٹ کے دو۔ اور میرے ہسبینڈ نے بھی میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے 2 گھنٹے میں صرف 2 لہسن چھیلے تھے، لیکن ہیلپ ہونی بھی ساتھ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو باتوں باتوں میں ہی میرے سارا کام ہو گیا تھا۔ چکن بھی میں نے اوپر سے ان کو کلین کر لیا تھا، میں نے واش کرنے کے لیے لے آئی ہوں، ساری کٹنگ بھی میں نے کر کے رکھ لی تھی۔ یہ بہت زیادہ ارلی مارننگ ہے، ناشتہ ہم نے اس کے بعد کیا تھا، کیونکہ ہم نے کہا ٹھنڈے ٹھنڈے ٹائم پہ ہمارا جو ہے وہ وظیفہ بن جائے، ہماری نیاز بن جائے، تاکہ سبیل بھی بن جائے، تاکہ ہم ٹائم سے کر دیں، اس کو بانٹتے ہیں جدھر جدھر حسب توفیق ہے ہمیں۔ اور میرے ابو خود بناتے ہیں، میں اور وہ مل کے بناتے ہیں، میں سب کچھ ان کو دیتی ہوں، میئر کر کے ڈالتے رہتے ہیں وہ، اور انہیں بہت شوق ہے اس طرح کے کاموں کا۔ ادروائز ہمارا دل تھا کہ طالب علم بلائیں گے اور قرآن شریف پڑھائیں گے، لیکن 10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے تو قرآن شریف تو اس طرح باقاعدہ نہیں پڑھا سکے، بس جتنا ہم سے پڑھا جا سکتا تھا گھر بچوں نے اور ہم سب نے مل کے تسبیحاں اور پڑھ لیا تھا قرآن پاک، جتنی ہم سے تلاوت ہو سکتی تھی۔ اور امام حسین کے نام کی نیاز ہے، ٹوٹل شفا والی ہے، اور بالکل بھی آگے پیچھے آپ دیکھیں کہیں دعوت ہو، کچھ ہو گھر میں، عام یہ کسی عام گیسٹ نے آنا ہو، کتنا بندہ تھک جاتا ہے۔ یقین کریں یہ کام اتنی برکت سے ہو رہے تھے، بالکل خود بخود ہر کام سیدھا ہوتا جا رہا تھا،
کوئی بیچ میں پر مشکل نہیں آ رہی تھی کہ یہ کر ہو گیا وہ ہو گیا، بالکل ہر کام ہم، اسی لیے تو میں کہتی ہوں ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، بس یہ چھوٹے موٹے جو کر سکتے ہیں نیاز دے سکتے ہیں، اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی موٹی نذرانے ان کے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو بس دھوپ بہت تیز تھی آج شدید، کیونکہ 10 محرم تھا، گرمی بھی انتہا کی تھی، تو میں ابو کو دے رہی تھی چیزیں، بیچ میں یہ بچوں نے میرے چھوٹے بچوں نے کلپ لیے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑی الٹی سیدھی ہوں گی، ان کو اگنور کیجیے گا۔ ہم نے بڑا دیگچا وہ لے لیا تھا آگ میں، ہم آگ گھر میں عام بھی جو دعا کرنی ہو نا ہم گھر ہی کرتے ہیں، اور بڑے دیگچے رکھے ہوئے ہیں میں نے خود، ہم کرتے ہیں ان کو اسی میں بناتے اور صاف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے تو نہ بچے سیکھیں گے اور نہ ہی مزہ آتا ہے اور نہ ہی سکون آتا ہے۔ باہر سے بنی بھی بندہ منگوا تو لیتا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے جو منگوا کے کرتے ہیں، لیکن جو تسلی، جو سیٹسفیکشن گھر پکا کے جو خوشی ہوتی ہے نا اس کی الگ ہی بات ہے، ورنہ تو نارمل کاموں میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، تو یہ کام بھی کبھی کبھی کرنے نا بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑا شوق رہتا ہے۔ تو بس میں نے یہاں پہ چاول دھو کے ان کو بھگو دیا تھا، تقریباً میں نے 7 kg چاول لیے تھے اور 10 کلو چکن لیا تھا، تو پھر ہم نے اس کے بنا لیا تھا، اور میں ابو کے پاس رکھاؤں گی ان کو، وہ سب کچھ خود ہی بنا لیتے ہیں، وہ بناتے رہتے ہیں تو ان کا ہاتھ ایک چل گیا ہوا ہے نا، وہ سب کچھ وہ جیسا جو بھی ڈالتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا بڑے بزرگوں کے ہاتھ میں جو ایک برکت ہوتی ہے وہ برکت ہے ان کے ہاتھ میں، اور ساری بات دلچسپی اور شوق کی بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے چاول لانے تک انہوں نے سارا مسالہ بنا لیا تھا، اور اس میں بس میں نے مسالے وغیرہ ایڈ کیے تھے، پلاؤ مسالہ، گرم مسالہ، ہری مرچیں وغیرہ سب کچھ ڈال کے، تو پھر میں چھوڑ گئی تھی، اور پھر میں نے بنا لیا تھا بچوں کے لیے ناشتہ، اور اب میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور بچوں کو دے دوں گی ناشتہ، کیونکہ آگے ہم نے پھر مصروف ہو جانا ہے۔ میں نے تو میرا دل تھا کہ میں بچوں کو تھوڑا ہیوی سا ناشتہ کرا دوں، پراٹھے وغیرہ، تاکہ نا ان کا دن گزر جائے، پیٹ بھرے رہیں تو پھر وہ خوشی سے سارے کام بھی کریں گے۔ تو بس بنا رہی ہوں ناشتہ میں اس طرح سے جو ہے وہ آٹے کے اندر گھی لگا کے نا بچوں کو بنا دیتی ہوں پراٹھا، پھر پراٹھا سافٹ بھی رہتا ہے، بڑا کرسپی سا بنتا ہے، تو اس طرح سے میں نے اندر گھی لگایا اور پھر پراٹھے بنا لیے تھے۔ تو بس ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ نیاز کی طرف چلیں گے اور کاموں میں لگ جائیں گے۔ آج کا دن کتنا زیادہ یاد آتا ہے کہ کیا کتنا مطلب پیغمبری واقعی میں ملنا کہ کتنا مشکل کام ہے، کس طرح جو ان بیبیوں نے، ان ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے کٹتے دیکھا ہے۔ 6 ماہ کے بچے پیاسے میدان میں شہید ہو گئے، پانی کی ایک گھونٹ کو ترستے رہے، اور سامنے ان کی گردنیں کاٹی، پھر نیزوں پہ لٹکائی۔ اف، یہ تو آپ ذرا امیجن ہم کر کے دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ واقعی میں وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم بس صرف جو ہے وہ باتوں سے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے جنہوں نے مسلمان دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، یہ صرف وہ ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے اتنا ترس نہیں کھایا۔ اللہ پاک جو ہے وہ درجات تو ظاہری بات ہے ان کے بلند ہی ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے تھے، انہیں خود پتہ تھا، پیدا ہونے کے بعد انہیں پتہ چل گیا تھا میں فلاں اتنی عمر میں اتنے دن اس دن کربلا میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ تو بڑی کوئی بندہ جب سوچے نا یا سنے تو ٹی وی پہ یا فون پہ سنو تو ایمان اتنا تازہ ہوتا ہے اور اتنا رونا آتا ہے، یار وہ کیا ہوا ہوگا، کیا ظلم ستم والی گڑی ہوئی ہوگی۔ چلیں جی، تو باتوں میں بن گیا ہے میرا ناشتہ بھی، ایک پراٹھا میرا بن گیا ہے، بس 2 ہی پراٹھے بناؤں گی، زیادہ نہیں بناؤں گی، پھر بچے چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور رزق ضائع ہونا بھی بہت گناہ ہوتا ہے۔ چڑیوں کے آگے تو بندہ ڈال دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کے ضائع کرنا بھی تو گناہ والا کام ہے۔ ساتھ میں نے رات کے لیفٹ اوور چنے بھی گرم کر لیے تھے، پراٹھے کے ساتھ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، رات کا سالن یا رات کی دال جو بھی بچی ہوئی ہو نا، تو بس گرم کر لیا تھا، اور پھر میں دے دوں گی بچوں کو ناشتہ۔ اور بچے بھوکے بھی ہو رہے تھے یہاں پہ، کیونکہ صبح سے آج ہم جلدی اٹھے تھے اور کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور بچے نا باہر آگ جل رہی تھی اور سب کچھ سب رونق لگی ہوئی تھی، تو پھر وہ باغم دوڑم میں نا انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ والا لیول تھا ان کا، کیونکہ پہلے تو چھوٹے تھے نا یہ، تو اب آہستہ آہستہ انہیں سمجھاتی جا رہی ہے۔ جی تو جناب بن گیا تھا، میں یہاں پہ میرا ناشتہ، چائے بھی بنا لی تھی، ساتھ 2 انڈے بھی فرائی کر لیے تھے، کہ جس نے جو کھانا ہو، سب کی اپنی سلیکشن ہوتی ہے، بچے آپ کو پتہ ہے آج کل کے تھوڑے سے
تھوڑے سے پکی ایٹر ہیں تو پھر انہیں اپنی پسند کا ہی ناشتہ چاہیے ہوتا ہے. تو بس میں نے بنا لیا تھا ناشتہ، پھر سب نے یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے ناشتہ کر لیا تھا جلدی سے. اور پھر اس کے بعد میں نے بنائی تھی، دیکھیں چاول بالکل میرے ریڈی ہو گئے تھے. اب میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں. بہت زیادہ تیز دھوپ تھی، اس وجہ سے وہ صحیح سا کلپ نہیں آیا، اور اتنے اچھے مزیدار کھلے ہوئے چاول بنے تھے. اور یہ امام حسین کے صدقے سے بالکل بالکل کوئی چیز کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بخود ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. بس ایمان بھی ہے یہ ہمارا. تو بالکل اتنے اچھے چاول، رائس دھوپ بہت تیز تھی نا، تو اس وجہ سے آپ کو ابھی صحیح سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. تو یہاں پہ پھر رش ہو گیا تھا، میں نے زیادہ کلپ نہیں لیے تھے. پھر باہر سے نا جہاں پہ نیاز بن رہی ہو تو باہر سے بھی ساتھ سے ادھر ادھر سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، تو پھر اچھا نہیں لگتا فون لے کے کلپ بنانا. تو پھر اب میں بنا رہی تھی ٹھنڈے پانی کی سبیل. ویسے تو میرا دل تھا، ہم نے اپنے بچپن میں نا میری دادی ماں ہمیں گڑ کا شربت اور شکر کا شربت بنا کے دیتی تھی بیچ میں ببری ڈال کے، تو ہم وہ بانٹا کرتے تھے. لیکن میرے پاس اس وقت دکانیں آج کیونکہ بند تھیں، 10 محرم کا دن تھا، تو پھر میرے پاس ٹینک تھا، وہ تھوڑا تھا. پھر میں نے فی الحال یہ بنا لیا تھا، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا تھا جلدی سے جائیں اور ٹینک لے کے آئیں، اور اچھی سی بڑا سی دیگچے میں ٹھنڈے پانی کی سبیل بنائیں اور بچوں کو دیں. وہ خوشی سے یہ کام کرتے ہیں، تو بچوں کو پھر ہم نے دیا تھا اور انہوں نے بانٹ دیا تھا. ٹینک میرا ریڈی ہو گیا تھا. یہ تھوڑا میں نے ابھی پانی ڈال کے چینی گھول لی تھی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا تھا کہ جلدی سے مجھے اور بھی ٹینک لا دیں. دکانیں بند تھی، تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن مل گئے تھے. پھر انہوں نے یہی چھوٹے پیکٹ ملے تھے، تو یہی ہم نے ڈال کے اچھا سا خوب سارا میں نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا تھا. ڈال کے تو میں نے بچوں کو دیا تھا، گیٹ کھول کے میں نے کہا تھا بچے بیٹھیں گے. اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے تھے، اور باہر سے جو بھی گزر رہا تھا نا اتنی خوشی سے اور شوق سے پکڑ پکڑ کے انہیں سبیل پہ لا رہے تھے کہ آئیں اور پئیں. اس سے بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ساری ہم نے انہیں واقعات سنائے. آج کل کے بچے سمجھدار ہیں ماشاء اللہ سے، وہ ایک ویڈیو دیکھیں تو خود ہی ساری بات سمجھ جاتے ہیں. تو انہیں میں نے زبردستی ویڈیوز دکھائی تھی، اور یہاں پہ اس طرح میں نے انہیں بٹھایا تھا کہ چلو بانٹو اور سب بچوں کو بانٹو، جو گزرے اس کو دو. اور پھر میں آ گئی تھی کچن میں، اور میں بنا رہی تھی تھوڑا سا سوجی کا حلوہ، میٹھا سا، میٹھی نیاز سبیل. تو میں نے سوجی دھو لی تھی کیونکہ ساون کا مہینہ ہے، تو سسریاں اور کیڑے تھوڑے تھوڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو دھو کے تو دودھ میں بھگو دیا تھا. تھوڑا سا میں ڈفرینٹ ٹائپ کا حلوہ بنا رہی تھی. اس طرح بچپن میں ایگزیکٹ یہ وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن جتنا جتنا میرے ذہن میں تھا بچپن کا یادیں، میں ان کو کوشش کری تھی کہ اس طرح کا بناؤں جس طرح میری امی بنایا کرتی تھی، یا میری دادی ماں ان کو بتایا کرتی تھی کہ اس طرح بناؤ. تو میں نے پہلے سوجی دھوئی اور اس کو دودھ میں بھگو کے 10-15 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا. پھر میں نے گھی لیا، اور گھی لے کے تو اس میں نے الائچیاں جو ہے وہ ڈال کے ان کا فلیور دے دیا تھا. ساتھ میں نے یہ کشمش اور ناریل جو ہے ڈال کے دھونے کے لیے رکھ دیا تھا. پھر میں نے ان کو چھوٹا چھوٹا ناریل کو کٹ کر لیا تھا حلوے میں ڈالنے کے لیے. تو گھی میں نے الائچیاں ڈالی تھی، ڈال کے تو اس کے بعد میں نے شیرہ بننے کے لیے رکھ دیا تھا. شیرہ بنا پانی اور چینی کا. تو اس کو جس طرح شیرہ نارمل عام شیرہ بناتے ہیں اسی طرح میں نے بنایا تھا. پانی میں جتنی چینی چاہیے تھی ڈال کے تو اس کو اچھے سے پانی کے اندر پکا لیا تھا کہ وہ تھوڑا سا تھک سا ہو جائے، شیرہ تھوڑا سا تھک ہو جائے. اور اسی طرح اچھا لگتا ہے. میں تو اسی طرح حلوہ زیادہ تر بناتی نہیں ہوں، لیکن جب بناؤں تو اس طرح بنا لیتی ہوں. اور یہ دودھ میں بھگو کے سوجی میں نے خود آج پہلی دفعہ ٹرائی کی تھی. بچپن کا تھوڑا سا میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ سبیل اس طرح سے بنایا کرتے تھے. تو پھر میں نے وہ دودھ میں سوک کی ہوئی ساری سوجی گھی کے اندر ڈال لی، اور اس کو اچھے سے 15-20 منٹ بھونا تھا. کلر تو یہ چینج نہیں کرتی، وائٹ ہی رہتا ہے کیونکہ دودھ میں سوک ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو اچھے سے گھی کے اندر بھوننا ہے. ایک ٹائم پہ ایسا ہوگا کہ گھی بالکل سارا سوک کر لے گی، پھر جب بھوننے ہوگی تو گھی چھوڑنا شروع ہو جائے گی. اور ڈرائی فروٹ بھی میں نے کٹ کر کے اس کے اندر ڈال لیے تھے، اور پھر اس کو اچھے سے میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے بھونا تھا. تھوڑی سی ہیوی ہو گئی تھی، اور میں ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کر رہی تھی. اور تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو لگایا تھا کہ تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں، اس کو اچھے سے بھونیں، تو پھر اس کے اندر شیرہ ایڈ کریں گے. اور اب دعا کا ٹائم بھی ساتھ ساتھ ہونے لگا تھا، تو میں نے انہیں کہا جلدی سے کریں تو تاکہ دعا ٹائم پہ ہو جائے. جس مقصد کے لیے ہم نے کی تھی کہ لوگ ہماری نیاز سے کھانا کھائیں، تو وہ اسی ٹائم پہ ایگزیکٹ ہم نے دعا کر دی تھی. اور یہاں پہ سارے میں نے ڈرائی فروٹ بھی اس کے اندر ڈال دیے تھے، بھونا تھا. اس کے بعد شیرہ بھی میرا پک کے ریڈی ہو گیا تھا. سارا شیرہ اٹھایا اور اس کے اندر ڈال کے پانی ڈرائی ہونے تک پکایا، اور پھر بھون کے تھوڑا سا تو یہ بالکل میرا ریڈی ہو گیا تھا. کیونکہ اس کے بعد قاری صاحب بھی آ گئے تھے، ساتھ اور بھی مرد حضرات تھے، تو پھر مجھے کلپ لینا اچھا نہیں ہوا. یہ دعا کے بعد کے سین ہیں. اور پھر ہم نے اس طرح سے چاول بانٹے تھے سب طرف، جتنا جہاں جہاں تک بچے ہم سب
کوئی بھی ضرورت مند جس کو بھی ہم نے بانٹنے تھے اچھے سے بانٹ کے چاول جو ہے وہ ہم نے سارے ختم کر لیے تھے. ایون کہ نیاز کا بالکل چکھنے کے لیے ہم نے تھوڑے سے رکھے تھے کہ سواب ہوتا ہے ورنہ سارے بانٹ دیے تھے. اور پھر آگے یہ اس کے 2 گھنٹے بعد کا کلپ ہے اور میں نے کہا کہ میں لگے ہاتھ میں اپنے سارے کام بھی ختم کر لوں، کیونکہ اگر ایک دفعہ چھوڑ کے جا کر لیٹ گئی تو پھر بالکل بھی وہ وائبس ختم ہو جاتی ہیں کام کی، اور دل نہیں کر رہا تھا کہ کل کروں گی اور شام کو کروں گی. لیکن میں نے کہا لگے ہاتھ، ہسبینڈ صاحب بھی میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ بھی گھر تھے، تو میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلدی جلدی سے اپنے سارے کام ختم کر لیے. اور پانی آج بالکل ضائع کرنے کا دن نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ جو چاول وغیرہ نیچے ہڈیاں وغیرہ گری ہوئی تھیں نا، تو وہ بھی اگر صاف نہ کی جائیں تو پاؤں کے نیچے آئیں، اس کا بھی گناہ ہوتا ہے. تو ہم نے سارا کچھ اس طرح سے دھو دھا کے کلین کر کے پھر چھوڑ دیا تھا. پانی کا اندازہ تھا، ہمیں بھی تھا کہ پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے، تو بس جتنا ہمیں ضرورت تھا کہ تھوڑا سا یہ رزق نیچے سے سمیٹا جائے اتنا ہی ہم نے لیا تھا، اور اس کے بعد چائے پی لی تھی. یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں کوشش کروں گی دوبارہ اچھی ویڈیو بنانے کی. اللہ حافظ.